ذہانت یعنی کہ انٹیلیجنس میئر کرنے کا جو طریقہ ماہرین یوز کرتے ہیں نا وہ ہے آئی کیو لیول۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں جسے ہم عام زبان میں آئی کیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جن کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ذہین ہے، اور جن کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کم ذہین ہے۔ اوکے، بٹ یہاں پہ میرے پاس کیا ہے، 2 ریڈلز ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے 2 ریڈل سالو کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے 2 ریڈل سالو کر دیں تو یقیناً آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا دماغ جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ایفیشینٹلی کام کرتا ہے۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ ریڈل سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کنڈیشن ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ریڈلز جو ہے نا بغیر کسی ہنٹ کے سالو کرنی ہے، بغیر کسی ہنٹ کے، ٹھیک ہے۔ ہنٹ کے ساتھ بھی آپ سالو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بغیر ہنٹ کے سالو کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیشینٹلی کام کرتا ہے۔ چلے اگر آپ کے پاس اس طرح کرتے ہیں، آپ کو سوچنے کے لیے 30 سیکنڈز دے دیتے ہیں۔ اگر 30 سیکنڈ بعد آپ کو نہ سمجھ آئے کہ کیا آنسر ہو سکتا ہے، پھر آپ لوگ ویڈیو پاز کیجئے گا، اس کے بعد آپ لوگ سوچئے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب 30 سیکنڈز ختم ہو گئے میں آپ کو ہنٹ دوں گی، آپ مزید 30 سیکنڈز دیجیے گا، اور پھر ہنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ کیا کیجیے گا، سوچیے گا۔ اور میرا جواب سننے سے پہلے آپ لوگ اپنا جواب جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ کریں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں سے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سالو کرواتی رہوں، اور چلیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک قسم کا فن بھی ہو جائے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے، مطلب بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کا نام تھا بامین۔ کیا نام تھا بادشاہ کا؟ بامین، اوکے۔ بادشاہ کے 8 وزیر تھے ٹوٹل، اور بادشاہ کا جو ہر وزیر تھا نا اس کے اندر کوئی خاص قسم کی خوبی تھی، مطلب کوئی زیادہ ذہین تھا، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی، کوئی جو ہے وہ تھوڑا چالاک تھا۔ اس طرح سے جو 8 وزیر ہیں سب میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی تھی۔ ان سارے وزیروں میں جو ایک وزیر تھا اس کا نام تھا بہرام۔ کیا نام تھا اس کا؟ بہرام۔ اور یہ جو بہرام تھا یہ جو ہے نا باقی سارے وزیروں کی نسبت یہ بہرام جو ہے یہ بادشاہ کے زیادہ قریب تھا۔ تو یہ جو بہرام تھا یہ کیا تھا؟ بادشاہ کے زیادہ قریب تھا۔ بادشاہ اگر کبھی سارے وزیر بیٹھے ہوتے نا تو بھی بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ سب سے پہلے بہرام کی طرف زیادہ جو ہے غور سے اس کی بات سنتا، بادشاہ کی پوری اٹینشن جو ہے بہرام کی طرف ہوتی۔ اب یہ ساری سچویشن دیکھ کے باقی جو وزیر تھے نا وہ بہرام سے جیلس ہونا سٹارٹ ہو گئی، بھی انہوں نے سوچا ہم میں بھی ایک خوبی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ بہرام کی زیادہ مانتا ہے، زیادہ سنتا ہے، ہم کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہم ایسا کرتے ہیں کہ بہرام کو نہ ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سوچا ہم ایک پلان بنائیں گے، ایسا پلان بنائیں گے جس سے وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جاؤ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی جس سے کیا ہو کہ بہرام بھی ختم ہو جائے اور بادشاہ کا شک بھی نہ جائے ہم پہ۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ جو شاہی حجام تھا، جو بادشاہ کی حجامت کرتا تھا نا، انہوں نے اس کو اپنے پلان میں شامل کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس حجام کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور پلان ڈن کر دیا۔ پھر نیکسٹ ویک کیا ہوا، جب بادشاہ جو ہے وہ بال کٹوا رہا تھا، حجامت کروا رہا تھا، تو حجام نے اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک ایسا طریقہ بھی پتہ ہے جس سے آپ نا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں پتہ چلا سکتے ہیں، آپ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ آپ کے جو انسیسٹرز ہیں وہ اس ٹائم کہاں پہ ہیں، وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں، اور وہ اگر جنت میں ہے تو وہاں پہ کس حال میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے لیے نا ایک پرابلم ہے۔ اب بادشاہ جو تھا وہ تھوڑا پرانے خیالات کا مالک تھا، جیسے پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا طریقہ ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میرے انسیسٹرز جو ہیں وہ کس حال میں ہیں اور خوش ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حجاب نے کہا لیکن بادشاہ سلامت ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ کہ اس کے لیے نا ایک بندے کو اوپر آسمان میں بھیجنا پڑے گا۔ وہ بندہ وہاں جائے گا، جا کے آپ کے انسیسٹر سے ملے گا، اور وہ پھر آپ کو واپس آ کے بتائے گا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ لیکن نا جس بندے کو ہم بھیجیں گے آسمان میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ ذہین ہو اور بہت زیادہ قابل ہو، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ نے سوچنا کیا تھا، بادشاہ کو پہلے ہی بہرام کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، میرا ایک جو وزیر ہے نا بہرام، اس کو جنت میں بھیجا جائے، اور مجھے اس پہ پورا یقین ہے، وہ زیادہ ذہین بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا یہ کام کر لے گا۔ چلے جی، معاملات طے ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ نے بہرام کو پیغام بھجوا دیا، بہرام کو بتا دیا گیا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ جنت میں جانا ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ دن ڈیسائیڈ کر کے بتا دیا گیا کہ بھی اس دن یہ کرنا ہے کہ ایک بہرام کو درمیان میں کھڑا کرنا ہے، سائڈ پہ ایک دائرے کی شکل میں آگ جلانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آگ کے باہر تماشائی کھڑے ہوں گے جو دیکھیں گے سارا سین۔ اور بہرام کو یہ بتایا گیا کہ بھئی جو آگ کا دھواں ہے نا وہ جیسے ہی اوپر جائے گا تو وہ بہرام کو جنت میں لے جائے گا، یعنی بہرام دھوئیں کے ساتھ ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو باہر کھڑے ہوں گے نا تماشائی، وہ جیسے ہی تالیاں بجائیں گے آڈینس جو ہے،
تو ان کی کلیپنگ یعنی ان کی تالیاں جو ہیں وہ بہرام کو جلنے نہیں دیں گی، آگ کا اثر ختم کر دیں گے۔ اچھا اب چونکہ بہرام تو انٹیلیجنٹ تھا نا، وہ کوئی ایویں کیویں بندہ تھوڑی تھا کہ بھی وہ کہتا کہ ہاں جی بھی ٹھیک ہے، تو بہرام کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ بھی ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب یہ کہ بہرام بادشاہ کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، تو بہرام نے کیا کیا، وہ پھر مطلب اس وقت نا وہ فوری طور پر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس نے اوکے کر دیا، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھی وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد بہرام نے لیکن بادشاہ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب جنت میں جاؤں نا، تو جو میرے گھر کے باہر والی جگہ ہے، جو گھر کے باہر میدان ہے نا، وہاں پہ آگ جلائی جائے تاکہ میں آخری وقت میں اپنے گھر کے باہر سے رخصت ہو کے جنت میں جاؤں۔ بادشاہ بھی مان گیا۔ اب بہرام نے کیا کیا کہ اپنے گھر میں جو ملازم رکھے ہوئے تھے نا، اس سے کہا ان ملازموں سے کہ وہ ایک سرنگ کھودیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سرنگ ہوگی نا وہ کھود کے وہ سرنگ کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہاں پہ جو ہے نا کوئی سرنگ کھدوائی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، مقررہ دن آ گیا، آگ جلائی گئی، بہرام کو درمیان میں کھڑا کیا گیا، سائڈوں پہ آڈینس کھڑی ہوئی، آگ کافی زیادہ جلائی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، آگ جلی، جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے، بہرام نے کیا کیا، چونکہ وہ سرنگ کھدوا چکا تھا نا، تو وہ سرنگ کے اندر چلا گیا۔ جب وہ سرنگ کے اندر چلا گیا تو وہ وہاں سے پہنچتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا، اور ادھر جن لوگوں نے یہ پلان بنوایا تھا وہ سمجھے کہ بھی بہرام تو اب تک جل گیا ہوگا، اور جل کے وہ تو اب تک ختم ہو چکا ہوگا، راکھ کا ڈھیر ہو چکا ہوگا، اور بادشاہ یہ سمجھتا رہا کہ بہرام جو ہے وہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا۔ اب ہوا اس طرح کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، بادشاہ اس انتظار میں رہا کہ بہرام کب واپس آئے، کب آ کے بتائے کہ جنت میں کیا چل رہا ہے، اور باقی جو وزیر تھے وہ خوش رہے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہرام مر چکا ہے، وہ تو راکھ کا ڈھیر ہو چکا، وہ تو اب کہیں سے ملے گا ہی نہیں، اور بہرام جو تھا وہ اپنے گھر میں محفوظ تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ بادشاہ کو ساری حقیقت پتہ چل جائے۔ اگر دیکھیں بہرام خود بتاتا تو بادشاہ سلامت یہ سمجھتے نا کہ بہرام نے ان کو دھوکہ دیا، وہ گھر میں چھپا رہا اور اس نے یہ کہا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ اچھا 1 ماہ کے بعد بہرام جو ہے وہ اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے کافی لوز سے، اور وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کافی خوش ہوا، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ بہرام کی داڑھی کے بال بھی پہلے سے بڑھ گئے ہیں، سر کے بال بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے بہرام سے خیر ملا اور بہرام سے پوچھا کہ بھی ہاں جی بتاؤ میری جو انسیسٹرز ہیں وہ جنت میں کے ہیں یا جہنم میں، اور کس حال میں ہیں؟ تو اس نے بہرام نے بتایا کہ بھی وہ جنت میں ہے، بہت زیادہ خوش ہے، لیکن ایک پرابلم ہے کہ ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، اگر آپ وہ ایک چیز بھیج دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جنت میں بہت زیادہ مزید آرام سکون سے گزار سکیں گے۔ اچھا جی، اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ بہرام نے ایسی کون سی چیز بھیجنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز بہرام نے بادشاہ کو بھیجنے کا کہا کہ جس سے جو ہے نا بادشاہ سلامت کو ساری حقیقت پتہ چل جائے۔ اب آپ نہیں سوچنا ہے کہ بہرام نے ایسی کون سی چیز بھیجنے کو کہا تھا، ٹھیک ہے۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ، آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہے، آپ 30 سیکنڈ سوچیں، ویڈیو پاز کریں۔ چلیے جی، اگر آپ کو 30 سیکنڈ بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیے جب بہرام بادشاہ کے پاس آیا، آپ لوگ سوچے بہرام کا حلیہ کیسا بیان کیا گیا ہے کہ بہرام کس حلیے میں تھا جب وہ بادشاہ کے پاس آیا، پھر بہرام نے کیا کہا ہوگا کہ جنت میں کیا چیز بھیجے۔ اب آپ لوگ سوچیں، یقیناً اب آپ لوگوں کا دماغ ڈائریکٹ اسی بات کی طرف جا رہا ہوگا جو کہ ایگزیکٹلی آنسر ہے، لہٰذا اب آپ لوگ سوچیں، 30 سیکنڈز آپ کو مزید دے دیے جاتے ہیں۔ چلیے جی، 30 سیکنڈز ہو گئے۔ دیکھیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب بہرام بادشاہ کے پاس آیا تو بہرام کی داڑھی کے بال بھی بڑھ گئے تھے، سر کے بال بھی بڑھ گئے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر کسی کے سر اور داڑھی کے بال کافی زیادہ بڑھ گئے ہوں تو اس دور میں فیشن تو نہیں تھا نا کہ ہم کہہ سکیں کہ اس نے فیشن کے طور پر بڑھائے ہوں گے، تو سر اور داڑھی کے بال کافی بڑھ گئے ہوں تو اٹ مینس کہ اس ایریے میں جہاں سے بندہ آیا ہے وہاں پہ کوئی حجام نہیں ہے جو حجامت کر سکے، لہٰذا اس کا آنسر یہ تھا کہ بہرام نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا کہ جنت میں جو ہے نا ایک حجام کی ضرورت ہے
تاکہ حجام جنت میں جائے اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے سر کی اور داڑھی کے بال کاٹ دے، کیونکہ ان کا مجھ سے بھی زیادہ برا حال ہوا ہے مطلب بالوں کا اور داڑھی کا، لہٰذا اس نے کیا کہا کہ وہ حجام کو بھیجے۔ اب یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ سلامت جب حجام کو بلوائیں گے جانے کے لیے شاہی حجام کو، تو وہ ساری کی ساری حقیقت بتا دے گا، لہٰذا اس کا ایگزیکٹ آنسر کیا تھا کہ حجام کو بھیجا جائے۔ چلیں جی، اب ہم سیکنڈ ریڈل کی بات کرتے ہیں۔ جو فرسٹ ریڈل تھا نا وہ تو تھی مطلب ایک جیسے ہوتی تھی نا لوک کہانیاں اس ٹائپ کی تھی، یعنی پرانا وہ دور، ایک بادشاہ تھا اور اس کے وزیر تھے اور اس طرح کی۔ اب جو ہمارے پاس سیکنڈ ریڈل ہے یہ تھوڑی جیسے یوں آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا CID میں کام کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں خیر ہم ریڈل سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بھی مائیکل جو ہے وہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ مائیکل ایک ڈیٹیکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے ابھی کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا فرینڈ بھی بیٹھا ہے، وہ دونوں بیٹھے کرسی پہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ چائے پی رہے ہیں، اور باہر کیا ہو رہی ہے، زوروں کی برف باری ہو رہی ہے۔ اچھا، اب مائیکل نے سوچا کہ بھی کیوں نہ وہ باہر جائے، جا کے برف باری انجوائے کرے، تو مائیکل جو ہے نا وہ اپنی کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور جا کے باہر دیکھتا ہے 10 فٹ تک جو ہے نا دور، 10 فٹ سے زیادہ اس کو نظر نہیں آ پاتا ہے، یعنی برف باری اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دور تک دیکھ ہی نہیں پاتا، بس 10 فٹ تک دیکھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب وہ سوچتا ہے کہ صرف 10 فٹ تک برف ہی برف، برف ہی برف ہے اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، واپس آتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور باتیں سٹارٹ کر دیتا ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ اتنے میں نا اسے ایک عورت کے چیخنے کی آواز آتی ہے، وہ دوبارہ باہر جاتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن چونکہ برف باری اتنی شدید تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ پاتا۔ دوبارہ وہ واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ انتظار کرنے لگتا ہے، وہ بھی اور اس کا فرینڈ بھی، کہ دوبارہ چیخنے کی آواز آئے تو وہ کچھ پتہ لگائیں کہ آواز کیا ہے، کدھر سے آ رہی ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اتنے میں نا بیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب فون کی بیل ہوتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے تو ایک پولیس آفیسر کا فون ہوتا ہے، وہ مائیکل کو بتاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ نا ایک قتل کی واردات ہوئی ہے، اور وہ جو ایڈریس تھا جہاں پہ قتل کی واردات ہوئی ہے وہ مائیکل کے گھر کے بالکل پاس ہی تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ قتل کی واردات ہوئی ہے، لہٰذا وہ مائیکل سے کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے جو ہے نا وہ ابتدائی کارروائی شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اور مائیکل کیا کرتا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ چلا جاتا ہے، چونکہ وہ جو ایڈریس دیا ہوتا ہے نا پولیس آفیسر نے وہ بالکل پاس ہی ہوتا ہے، لہٰذا مائیکل اور اس کا فرینڈ جو ہے وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہاں پہ، موقع واردات پہ۔ اچھا، اب جب مائیکل وہاں پہنچتا ہے تو مائیکل وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پہ نا ایک عورت کی لاش پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقیناً اس کا قتل جو ہے نا وہ مطلب لاش کا ایسا ہولیا ہے جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جو عورت کا قتل ہے وہ ایک چاقو سے کیا گیا، اوکے؟ اور لاش کے پاس بھی وہ عورت کا ملازم بھی کھڑا ہوتا ہے اور ملازمہ بھی کھڑی ہوتی ہے، عورت کا ملازم کیون ہے اور اس کی جو ملازمہ ہے وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب مائیکل جو ہے وہ دونوں سے ابتدائی بیان لیتا ہے، بھی ملازم سے بھی اور ملازمہ سے بھی۔ تو ملازمہ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ مالکن کے گھر کے بالکل سامنے ہی ہے، درمیان میں صرف ایک سڑک ہے، یعنی مشکل سے کوئی 20 گز کا فاصلہ ہے اس کے اور مالکن کے گھر میں نا، مطلب بس درمیان میں ایک سڑک ہے اور دونوں کا گھر بالکل آمنے سامنے ہے، اور جس کمرے میں مالکن کا قتل ہوا وہ کمرہ بھی ملازمہ کے گھر جو ہے نا کھڑکی سے دیکھا جا سکتا ہے، وہاں کا سارا منظر اس کمرے کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا وہ یہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ملازمہ کہتی ہے کہ بھی میں تو اپنے گھر میں تھی، میں اپنا کام کاج کر رہی تھی، اتنے میں مجھے جو ہے مالکن کی چلانے کی آواز آئی، میں نے کھڑکی سے دیکھا تو میں نے کیون کو دیکھا، میں بھاگ کے آئی تو میں نے دیکھا کیون نے نا تب تک مالکن کو چاقو مار دیا تھا اور مالکن جو ہے وہ مر چکی تھی۔ تو اس کے بعد کیون نے جو ہے مجھے بھی زخمی کیا اور وہ اپنا زخم بھی دکھاتی ہے کہ دیکھیے اس نے مجھ سے چاقو مطلب میں نے اسے چھیننے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بھی زخمی کر دیا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کیون تھا ملازم وہ فوراً بول پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ملازمہ جھوٹ بول رہی ہے، جب یہ واردات ہوئی میں باغ میں تھا، ٹھیک ہے؟ مجھے مالکن کی چیخنے کی آواز آئی، ٹھیک ہے؟ تو میں کمرے کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ جو ملازمہ ہے نا اس نے مالکن کا قتل کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیون یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں جو ملازمہ ہے نا وہ ڈیلی گھر سے پیسے چوری کرتی تھی، لہٰذا مالکن کو پتہ چل گیا تھا، وہ پولیس کو بتانے والی تھی، اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس سے پہلے کہ مالکن پولیس کو بتائے اس نے مالکن کا قتل کر دیا۔ اب مائیکل اور اس کا فرینڈ سوچتا ہے کہ بھئی یہ جو کیس ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ جو چاقو تھا وہ کیون کے ہاتھ میں تھا اور کیون یہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے اس سے چاقو جو ہے وہ چھینا تھا جب اس نے قتل کیا، جبکہ ملازمہ کے بیان کے مطابق کیون نے قتل کیا، لہٰذا چاقو کیون کے ہاتھ میں تھا، اور کیون کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ چاقو اس سے چھینا تھا، اور چاقو بھی دونوں کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، کیون کے بھی اور ملازمہ کے بھی۔ اب کیس ہوا نا کمپلیکیٹڈ۔ پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد
جو مائیکل ہے نا وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کہ بھی ملازمہ کو پکڑو، اس کو اریسٹ کرو، اسی نے قتل کیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ بھی مائیکل کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو قتل ہے وہ ملازمہ نے کیا ہے۔ آپ کو یہ سوچنے کے لیے 30 سیکنڈز کا ٹائم دے رہے ہیں۔ کتنا ٹائم؟ 30 سیکنڈز۔ اب آپ 30 سیکنڈز میں فٹافٹ دماغ لڑائیں اور سوچیں۔ اوکے، آپ لوگوں کے 30 سیکنڈز کمپلیٹ ہوئے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو میں سے جو لوگ امید ہے کہ زیادہ جن لوگوں کا دماغ زیادہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں وہ تو اب تک سالو کر چکے ہوں گے کیس۔ باقیوں کے لیے چھوٹا سا ہنٹ ہے کہ ملازمہ کے اور مالکن کے گھر کے درمیان میں 20 گز کا فاصلہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب 30 سیکنڈز ہیں، اب مزید سوچیں۔ اوکے، دیکھیے اصل میں ملازمہ اور مالکن کے گھر میں 20 گز کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ملازمہ نے یہ بیان دیا تھا کہ بھئی اس کا اور مالکن کا گھر چونکہ آمنے سامنے ہے، لہٰذا اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، پہلے اسے چیخ کی آواز دی، اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کیون جو ہے وہ مالکن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھاگ کے آ گئی۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے کا ہم نے جو بیک گراؤنڈ بتایا، ہم نے یہ کہا کہ بھی جب مائیکل نے چیخ کی آواز سنی اور اس نے باہر دیکھا تو اس کو کچھ بھی نہیں نظر آیا، زیادہ سے زیادہ وہ 10 فٹ تک دیکھ سکتا تھا اور 10 فٹ تک برف ہی برف تھی، اور 20 گز کا مطلب ہوتا ہے 60 فٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ملازمہ نے بھی اتنی برف باری میں بھی 20 گز سے ہی دیکھ لیا کہ مالکن کا قتل ہو رہا ہے، نہیں نا، لہٰذا جو ملازمہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جھوٹ بول رہی ہے۔ چلیں جی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کریں، ہم مزید ریڈرز جو ہیں وہ بھی آپ سے سالو کرواتے رہیں گے اور آپ کے دماغ کا نا وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیتے رہیں گے۔